السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، آج کا جو میرا سوال ہے وہ بہت اہم ہے اور یہ سوال میرے ذہن میں کافی دنوں سے تھا۔ سر، جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ اے آئی کا دور ہے، مصنوعی ذہانت کا دور ہے اور یہ کوئی کسی سے ڈھکا چھپا ٹول نہیں ہے۔ سر، اس حوالے سے ویسے تو بہت سارے سوالات، بہت ساری بحثیں ایسی ہیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن آج ایک خاص پہلو پہ میں چاہوں گی کہ آپ سے بات کروں۔ اکثر اے آئی سے متعلق ایک بات جو میں نے کئی لڑکیوں سے سنی، خاص طور پہ مشرقی لڑکیوں سے جو میرے ارد گرد ایک دائرہ ہے میری دوستوں کا، تو سر ان کی ایک رائے ہے کہ اے آئی کا دور ہے تو ہمیں زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، زیادہ نہیں نکلنا چاہیے۔ حالانکہ ان کے بہت سارے شوق ہوتے ہیں، بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں جو وہ زندگی میں کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کے ذہن میں ایک خوف ہوتا ہے کہ اے آئی کا دور ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ ایک یہ جو خوف ہمارے ذہنوں میں ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ کوئی فطری خوف ہے یا مصنوعی خوف ہے، اور کیا یہ خوف ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے؟ کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ جو ہماری مغربی خواتین ہیں، مغرب میں تو خیر یہ اے آئی بہت دیر سے ہے اور ہم سے پہلے وہ اس کا استعمال کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہم ان کی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ آگے ہیں۔ تو ہمارے ذہنوں میں یہ جو ایک خوف ہے، وہ اس کے جو اسباب ہیں وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ وہ کیا ہیں، اور کیا ہمیں اس خوف میں جینا چاہیے یا نہیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ حورین، ایک تو آپ نے سوال میں یہ کہا کہ یہ سوال کئی دنوں سے میرے ذہن میں تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرا یہ سوال آپ نے کیا ہے کہ میرے ارد گرد کی جو لڑکیاں ہیں، میری سہیلیاں ہیں یا میری رفقائے کار ہیں، تو ان کے دلوں میں پیدا ہوا ہے۔ اور پھر آپ نے ساتھ یہ بھی مثال دے دی کہ جو مغربی خواتین ہیں وہ تو اس خوف میں مبتلا نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال مجھ سے بالکل irrelevant ہے، یعنی میں ایک مرد ہوں اور میں کوئی ایسا خوف محسوس نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا ہے لڑکیوں کے دل میں، خواتین کے دل میں، تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ یعنی میں اس پر بات کرنا چاہوں گا، لیکن جیسا کہ آپ نے خود بھی یہ سوال اٹھایا کہ یہ آیا فطری ہے یا مصنوعی ہے، تو پہلے تو آپ میرے ساتھ جو آپ کے ارد گرد خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، آپ کی رفیقہ کار ہیں، تو ان کے کچھ ویوز شیئر کیجئے تاکہ میں جان سکوں کہ لڑکیاں کیوں خوفزدہ ہیں۔ سب جیسے کہ میری جو ایک کولیگ ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ آرٹ سے بہت دلچسپی رکھتی ہیں اور وہ ایکٹنگ کا بہت شوق ہے، ماڈلنگ کا اسے بہت شوق ہے، لیکن وہ اس وجہ سے کہ سوشل میڈیا کی طرف جانا، خاص طور پہ سر جو میڈیا کی لائن ہے اس میں جانے سے، اور ایک جو میری دوست ہے وہ نیوز چینل میں کام کرنا چاہتی ہے، اسے نیوز پڑھنے کا بہت شوق ہے، اینکر بننے کا بہت شوق ہے، لیکن وہ اسی وجہ سے اس کے ذہن میں خوف ہے۔ وہ جو ایک اسکرولنگ کرتے ہیں ہم انسٹا پہ، فیس بک پہ، وہاں پہ کئی ایسی ویڈیوز ہیں جس میں یہ خوف دلایا جاتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ زیادہ اپنی جو ذاتی معلومات ہے یا اپنا چہرہ سوشل میڈیا پہ آویزہ کریں گے تو اے آئی جو ہے وہ اتنا فاسٹ ہو چکا ہے کہ ویڈیو بنانے والا اپنی مرضی سے ویڈیو بنائے گا، اور اس کی جو ایک جدیدیت ہے اے آئی کی، تو اس سے تو سب جو ہے وہ باخبر ہیں کہ ویڈیو کی جو ایڈیٹنگ ہے وہ اپنی مرضی سے، اپنے حساب سے بنانے والا کسی بھی طرح بنا سکتا ہے۔ تو لڑکیوں کے ذہن میں یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم ظاہر سی بات ہے ان کے گھر ماں باپ کی عزت اور اس طرح کے معاملات، بہت ساری چیزوں کو سوچتے ہوئے وہ پھر اس نتیجے پہ پہنچتی ہیں کہ اے آئی کا دور ہے تو ہمیں اس سے ذرا بچ کے ہی رہنا چاہیے، کوئی رسک نہیں لینا چاہیے۔ وہ ایک جو رسک ٹیکر ہوتی ہے نا، وہ نہیں بن پاتے پھر اس حوالے سے۔ تو ان کو رسک ٹیکر بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ بننا چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ یہ خوف مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم پہ طاری کیا گیا ہے، یہ خوف جو ہے وہ ہم نے خود اپنے اوپر حاوی کیا ہوا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ تو اگر ہم اس خوف اچھا، سے یہاں میں آپ کو تھوڑا سا ٹوک رہا ہوں، آپ نے خود اپنے آپ پہ طاری کیا ہے یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نادیدہ ہاتھ ہے جو آپ پر یہ خوف طاری کر رہا ہے؟ بالکل بالکل یہی بات ہے، اور پھر ہم اس کا اثر جو ہے وہ اپنے اوپر اور زیادہ حاوی کر لیتے ہیں۔ ایک تو ہم جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، ایک جو پیچھے سے خوف آ رہا ہے، اس کے بعد ہم اپنا جو ایک ذاتی خوف ہے وہ بھی اپنے اس خوف میں شامل کر لیتے ہیں۔
تو وہ پھر ہم پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ ہم بس خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. حورین آپ تو میرے اس چینل پہ کافی عرصے سے یہ پروگرام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا تو چہرہ بھی لوگوں کے سامنے ہے اور آپ کی ویڈیو بھی سامنے ہے. ذاتی طور پر آپ کے اندر یہ خوف کبھی پیدا ہوا؟ نہیں, میرے اندر یہ خوف نہیں پیدا ہوا, کیونکہ جب آپ صحیح سمت میں جا رہے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ بے خوف ہوتے ہیں. میرا خیال ہے آپ نے تو بات ہی ختم کر دی ہے کہ جب آپ صحیح سمت میں جا رہے ہوتے ہیں. ہاں, لیکن ہم دوسری لڑکیوں کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اس خوف سے باہر نکلیں؟ وہ آپ اسی طرح موٹیویٹ کر سکتی ہیں کہ جب آپ کی نیت صاف ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ جو بھی کام کریں گی تو اس میں آپ کو کسی بھی خوف سے باہر آنا چاہیے. دیکھیں, اب بنیادی بات جو میں آپ سے جاننا چاہتا تھا وہ میں نے جان لی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو خوف ہوتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے مختلف طرح کے نفسیاتی عوارض ہوتے ہیں, ہماری بہت ساری نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں جو ہمارے اعصاب کو منفی سمت لے کے جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نفسیاتی امراض کی اگر کوئی ہم کہیں کہ الامراض ہے تو وہ خوف ہے. یہ خوف جو کہ کسی بھی وجہ سے ہمارے باطن میں پیدا ہو سکتا ہے یا پیدا کیا جاتا ہے. اب جہاں تک بات ہے صرف خواتین کی, صرف لڑکیوں کی, تو اگر میں آپ کو زمانے قدیم میں لے جاؤں تو ایک دور تھا کہ جو مادر سری دور تھا, یعنی خواتین جو تھیں وہ زندگی میں متحرک تھیں, وہ بادشاہ ہوتی تھیں, وہ ملکی نظم و نسق چلاتی تھیں, بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو زراعت کا شعور ہے یہ بھی عورت نے انسان کو, یعنی مرد کو دیا. یعنی عورت جو تھی وہ زیادہ باشعور تھی مرد کی نسبت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت پھر بعد میں ڈی ایکٹیویٹ کیسے ہو گئی؟ خوف. کہا جاتا ہے کہ جب پہلی بار مرد نے عورت کے سامنے ایک جانور کو بھالا مارا اور اس کے جسم سے خون نکلنا شروع ہوا تو یہاں عورت ڈر گئی کہ یہ جو اس کے ہاتھ میں بھالا ہے, نیزہ ہے, جیسے اس نے اس جانور کو مارا ہے اور اس کے جسم سے جو ہے وہ خون نکل رہا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے وہ جانور, تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت یہ جو بندہ ہے یہ بھالا مجھے مار دے اور میں بھی ایسے تڑپوں. یعنی کہنا یہ ہے کہ خواتین کا جو زمانہ قدیم سے ڈی ایکٹیویٹ ہونے کی جو بنیاد ہے وہ خوف ہے کہ وہ پہلی بار ڈر گئی, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عورت کو مختلف ذرائع سے ڈرایا گیا. زمانہ قدیم میں بھی انسان کو اسی طرح, جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ مرد نے بھالا مارا اور عورت ڈر گئی, تو اسی طرح جو یہ سائنس کے آلات آتے گئے تو صرف عورتوں کو نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کو, اور خصوصاً جو ہمارا مشرقی ماحول ہے اس میں خوف پیدا کیا گیا. اس میں مختلف طرح کے خط فتوے بھی شامل کیے گئے. یعنی لاؤڈ سپیکر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس سے شیطان کی آواز آتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب اس کا جس طرح استعمال ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اسی طرح ٹیلی ویژن, ریڈیو, جس کے بارے میں کہا گیا کہ جس گھر میں ہوگی تو اس میں برکت نہیں آئے گی اور اس کو گناہ کا منبع سمجھا جاتا تھا. یہی خوف پیدا کیا گیا نا. تو یہ جو خوف ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے دل میں مختلف طرح سے پیدا کیا جاتا ہے. آپ نے تو اے آئی اور اس کے ذریعے ایڈیٹنگ اور ٹیکنالوجی کی بات کی ہے, کہ آپ کے سامنے نہیں ہے کہ طالبات کو اسکول, کالج, یونیورسٹی جانے کے لیے آج کل ڈرایا جا رہا ہے. بالکل. جب خواتین اپنے والدین کو بچیاں اپنے والدین کو یہ کہتی ہیں کہ ہم نے ملازمت کرنی ہے اور ایک ایسی جگہ ملازمت کرنی ہے کہ جہاں مرد ہوتے ہیں, تو سب سے پہلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں تو نامحرم مرد ہوں گے اور آپ کے دل میں خوف پیدا کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے مثال دی ہے مغربی خواتین کی, تو مغربی خواتین تو خیر جس طرح کی تہذیب میں ہیں میں اس کی طرف نہیں جانا چاہ رہا, لیکن ایک بات تو مانیے نا کہ انہوں نے اپنے دل میں خوف نہیں پیدا ہونے دیا, وہ اپنے آپ کو اسی طرح متحرک رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے کہ
جب کیمرہ آیا تھا تو خواتین کو ڈرایا گیا کہ کہیں تمہاری تصویریں غلط نہ استعمال ہو جائیں. اے آئی تو آج کی بات ہے, کیمرہ تو بہت پہلے آیا, تو خواتین تصویر بنوانے سے ڈرتی تھی. مرد جو تھے وہ تصویروں پہ تصویریں بناتے تھے, انفرادی بھی بنواتے تھے, اجتماعی بھی بناتے تھے, خوش ہونے کی بھی بناتے تھے, غمزدہ ہونے کی بھی بناتے تھے. لیکن آج آپ دیکھیے کہ کوئی لڑکی اگر خوش ہونے کی کوئی ایک 5 سیکنڈ کی ویڈیو بنا لے تو لوگ اس پر کس طرح کے تبصرے کرتے ہیں. اب یہ جو تبصرے ہوتے ہیں یہ ظاہری بات ہے کہ ان کی جو ایک باطنی جہالت ہوتی ہے یا ان کی جو ایک ذہنی غلاظت ہوتی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. تو اب بات ہے کہ ایک غلط چیز سے آپ ڈر جائیں, آپ ایک ایسی چیز سے ڈر جائیں اور ایک بڑے مقصد کو چھوڑ دیں. بڑا مقصد کیا ہے کہ آپ نے زندگی میں متحرک ہونا ہے, آپ نے زندگی میں اپنا ایک فعال کردار ادا کرنا ہے. ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے برابر کے حقوق ہیں, تو اگر برابر کے حقوق ہیں تو پھر برابر کے فرائض بھی ہیں, اور اگر برابر کے فرائض ہیں تو پھر آپ کو برابری کی سطح پہ یکساں طور پر آپ کو فعال ہونا ہوگا. دوسرا آپ دیکھیے کہ انسانی حقوق کے سلسلے میں اب قوانین بھی بن رہے ہیں. اب وہ دور گیا کہ آپ نے کسی کی ذاتی ویڈیو جو ہے وہ وائرل کی ہے تو صرف وہ جو ہے بدنام ہوگا اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اب تو انسانی حقوق کے سلسلے میں ایسے قوانین بن گئے ہیں کہ آپ کو خود بھی پابند سلاسل ہونا ہوگا. تو میں تو حورین آپ کو مثال بناتے ہوئے, آپ میری طالب علم بھی ہیں, میری بیٹیوں کی طرح ہیں, تو آپ کو میں مثال بناتے ہوئے تو میں جو ہماری ناظرین طالبات دیکھ رہی ہیں, لڑکیاں دیکھ رہی ہیں, تو انہیں اس خوف سے باہر آنے کے لیے بطور استاد, بطور ایک بڑے کے میں ایک یعنی پیغام ہی دے سکتا ہوں. اور اگر آپ نے اس الامراض کو قبول کرنا ہے تو پھر جتنے بھی آپ کو نفسیاتی عوارض ہوں گے وہ آپ کو لاحق ہوں گے, اور آپ زندگی میں مردوں کے شانہ بشانہ جو ایک متحرک اور فعال اور مثبت کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ نہیں ادا کر پائیں گے. بالکل سر, آپ نے ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ گفتگو کا اختتام کیا. بالکل اس خوف سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. یہ خوف جو ہے وہ جتنا ہم خود پہ طاری کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم اس کا شکار ہوں گے. کوشش کریں اس خوف سے باہر نکلنے کی. تو اسی گفتگو کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں افتخار فلک کاظمی کے حوالے سے. آپ کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے. جدید غزل کے منظرنامے میں ابھرتے ہوئے جو شعراء ہیں ان میں آپ ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں. آپ کا ایک شعری مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے عشق رقاص کے عنوان سے. تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ آپ نے ان کے جس مجموعے کا ذکر کیا وہ اس وقت ہمارے مطالعے کی میز پہ ہے, تو اس سے ایک غزل میں نے منتخب کی ہے تو وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. غم بڑھا تو مجھے شعر کہنا پڑا, غم بڑھا تو مجھے شعر کہنا پڑا, دل بجھا تو مجھے شعر کہنا پڑا. واہ کیا کہنے. بند کمروں میں برسوں رہا اور پھر, یہ جو بھی آپ خوف کی بات کر رہی تھی نا, تو چلیے آپ اس شعر کو سنیے. بند کمروں میں برسوں رہا اور پھر دم گھٹا تو مجھے شعر کہنا پڑا. واہ بہت خوبصورت. دم گھٹا تو مجھے شعر کہنا پڑا. کیا کہنے. لوگ ملتے رہے کچھ نہ بدلا مگر, لوگ ملتے رہے کچھ نہ بدلا مگر تو ملا تو مجھے شعر کہنا پڑا. واہ کیا کہنے. تو ملا تو مجھے شعر کہنا پڑا. دشتے دل میں تیرے ذکر پر ایک دن, دشتے دل میں تیرے ذکر پر ایک دن گل کھلا تو مجھے شعر کہنا پڑا. اور اس کے چلتے ہوئے ہوش جاتے رہے, اس کے چلتے ہوئے ہوش جاتے رہے, وہ رکا تو مجھے شعر کہنا پڑا. وہ رکا تو مجھے شعر کہنا پڑا. آگہی کے سفر پر نکلتے ہوئے, آگہی کے سفر پر نکلتے ہوئے گھر چھٹا تو مجھے شعر کہنا پڑا. غم بڑھا تو مجھے شعر کہنا پڑا, دل بجھا تو مجھے شعر کہنا پڑا. بہت خوبصورت, بہت ہی عمدہ کلام آج آپ نے پیش کیا. ناظرین اسی خوبصورت کلام کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر آج اس سیگمنٹ میں کس کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ ایک ایسی کتاب کہ جو ایک تخلیقی فرد کو تحسین پیش کرنے کے لیے لکھی گئی ہے. کتاب کا عنوان ہے ڈاکٹر محمد افتخار شفیع کی ادبی جہاد, اور اس کے مصنف ہیں محمد عثمان چشتی پھلروان. ڈاکٹر محمد افتخار شفیع آپ کا تعلق ساہیوال سے ہے.
ایک ایسے فرد کے جو تخلیقی بھی ہیں اور تحقیق، تنقید، تدوین، ان سب سے آپ کی دلچسپی ہے. تو یہ کتاب جو ہے یہ ان کی شخصیت کو، ان کے تخلیقی کاموں کو حرف تحسین پیش کرنے کے لیے رقم کی گئی ہے. اگر ہم اس کے مندرجات کی طرف جائیں، اس کتاب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا باب یہ ڈاکٹر افتخار شفیع صاحب کی جو سوانحی اور ادبی آثار ہیں ان کا ایک تعارف ہے. دوسرا باب ڈاکٹر افتخار شفیع بحیثیت شاعر. دیکھیے ہمارے ہاں جتنے بھی یہ ادب کے میدان میں لوگ آتے ہیں تو وہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو آغاز میں خود تخلیقی ہوتے ہیں، یعنی افسانہ نگار ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں. تو پھر جب وہ تحقیق کی طرف آتے ہیں، تنقید کی طرف آتے ہیں تو وہ اس کا ایک حق ادا کرتے ہیں. تو ڈاکٹر محمد افتخار شفیع ان کی پہلی حیثیت جو وہ ظاہر ایک تخلیق کار کی ہے. اور یہاں میں اگر ان کی غزل کے 2-3 شعر پڑھوں تو وہ بھی مناسب ہوگا کہ میں آنا چاہتا ہوں وہ مگر آنے نہیں دیتا. میں آنا چاہتا ہوں وہ مگر آنے نہیں دیتا، کوئی تو مسئلہ ہے جو ادھر آنے نہیں دیتا. وہ ایک بہتا ہوا دریا ہمارے درمیاں جو ہے، وہ ایک بہتا ہوا دریا ہمارے درمیاں جو ہے، تمہارے شہر کی کوئی خبر آنے نہیں دیتا. تو آپ نے دیکھا کہ کتنے صاف ستھرے اسلوب میں، کتنے رواں دواں اسلوب میں ڈاکٹر محمد افتخار شفیع شعر کہتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر محمد افتخار شفیع بحیثیت نقاد. اس میں اگر میں بطور خاص ان کی 2 تصانیف کا ذکر کروں، ایک ان کی کتاب اردو غزل میں سراپا نگاری، یہ ان کا ڈاکٹریٹ کا کام بھی ہے، لیکن اردو غزل میں سراپا نگاری کے حوالے سے جتنا بھی تخلیقی مواد ہے ان کا بہت ہی جامعیت کے ساتھ اور بہت خوبصورت جائزہ انہوں نے لیا. اور اردو غزل خصوصاً جدید اردو غزل کے جو رجحانات ہیں ان میں اگر کوئی چند ایک نمایاں کتابیں ہیں تو ان میں ایک کتاب ڈاکٹر محمد افتخار شفیع کی اردو غزل میں سراپا نگاری ہے. اسی طرح اردو ادب اور فلسطین، ہم نے جب فلسطین پہ پروگرام کیا تھا تو ان کی اس کتاب پر بھی ہم نے بات کی تھی. اور آخری باب جو ہے وہ ڈاکٹر محمد افتخار شفیع بحیثیت مترجم. تو ابھی ہم جس کتاب کا ذکر کر رہے تھے اردو ادب اور فلسطین، تو انہوں نے بعض وہ عالمی کہانیاں جو فلسطین کے تناظر میں لکھی ہیں تو ان کہانیوں کا جو ایک ترجمہ ہے وہ بھی کیا ہے، اور وہ کتاب جو ہے وہ اس عنوان سے شائع ہو چکی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد افتخار شفیع کی جو متنوع جہتیں ہیں، بلکہ حال ہی میں آپ نے جو مجید امجد کا کلیات ہے وہ مرتب کیا ہے، اور مجید امجد شناسی میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد افتخار شفیع ایک بہت بنیادی نام ہے. مجید امجد نئے تعینات یہ بھی ان کی کتاب ہے. تو یہ کتاب جو محمد عثمان چشتی پھلروان نے رقم کی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد افتخار شفیع کی جو ادبی جہات ہیں ان کے لیے ایک حرف تحسین ہے. اور وہ لوگ کہ جو کسی شخصیت کو موضوع بنانا چاہتے ہیں یا ڈاکٹر محمد افتخار شفیع کی تخلیقی جہتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو وہ اس کتاب کو ضرور دیکھیں. ڈاکٹر محمد افتخار شفیع کے ادبی جہات، مصنف ہیں محمد عثمان چشتی پھلروان. بہت خوبصورت اہم کتاب کا تعارف آپ نے پیش کیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.